ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے، قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے. یہ مصرع تھا جو 3 مہینے پہلے اسلامک اکیڈمی ہالینڈ سے جاری کیا گیا، اور دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، جامعات میں، اہل شوق ادیبوں کی محفل میں، شعرائے کرام میں یہ مصرع الحمدللہ متعارف ہو گیا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر افریقہ تک کے لوگوں نے اپنے کلام کے ذریعے اس میں شرکت کی. مسجدوں کے اندر امامت اور منبر پر فرائض دینی ادا کرنے والے اماموں نے اس پر کلام لکھا، یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے اس پر کلام لکھا، جامعات کے شیوخ الحدیث نے اس پر توجہ کی. اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے الحمدللہ کہ خود آپ کے ملک ہالینڈ کے اندر سے بھی باوقار اہل قلم نے اس میں حصہ لیا. اور میں کیا، ہمارے استاد چودھری سعید صاحب اور کئی اور احباب جن کو شاعر مغرب کا لقب دیا ہے، میں تو ناواقف تھا، شاعر مغرب نے بھی اس پر بہترین کلام پیش کیا. اب آپ سوچیں گے شاعر مغرب کون ہے، تھوڑی دیر میں یہ خدا حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. بہرحال کلام ہر طرف سے آیا، یہاں تک کہ کل رات میں بھی کلام آیا. مغرب کی نماز کے کچھ بعد پاکستان کی سرزمین پر قدیم تو نہیں کہہ سکتے، البتہ بزرگ شعراء میں کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک باوقار شاعر، ایک بہت ہی قابل ذکر اہل فن، ادیب، دانشور، سبحان اللہ، جنہوں نے وہاں تعلیم کا زمانہ اور تعلیم دینے کا زمانہ، ادب پھیلانے کا زمانہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ گزارا. الحمدللہ ان کے صاحبزادے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تھوڑی دیر میں تشریف لاتے ہیں. ان کا کلام مجھے کل موصول ہوا، اور جس بات کو میرے دل نے چھو لیا، انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے کہ عین آدھی رات کے بعد مدینہ طیبہ سے وہاں کے ایک سید زادے نے ایک نعت شریف لکھ کر کے مجھے بھیجی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اسے پرنٹ کر کے ہم آپ کی محفل میں پیش کرنے جا رہے ہیں. مدینے سے اگر کسی کے خط کا جواب آ جائے کیا بات ہے. مجھے یاد آئی لاہور کے اس درویش کی بات جو مجھے بتائی گئی، تو سننے کے بعد میں جھوم پڑا. کہا کہ لاہور کی گلیوں میں ایک ایسا فقیر منش رہتا ہے کہ جس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہاں جا کر سرکار کو اس فقیر سے خط لکھواتا ہے. میں باتیں وہ عرض کروں گا جو دلوں کو چھونے والی ہے. ایک اندھیری گلی میں ایک درویش رہتا ہے، جن محروموں کو کہیں سے اس کی درخواست مدینہ نہیں پہنچتی، تو وہ درویش اپنی گلی میں اندھیرے میں ظلمت کے ایک تاریک کوٹھے اور کنج خمولی میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنی عرضی لکھواتے ہیں. وہ پوسٹ آفس دوسرا ہے کہ بغیر ٹکٹ لگائے، بغیر ڈاک خانے کے حوالے کیے وہ مدینہ طیبہ تک اس کی درخواست پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جس کی درخواست پہنچ جائے وہ تو خیر درخواست لے جمالی لو جی. اب ماشاءاللہ نور الاسلام کا ایک بہت بڑا قافلہ اور ہمارے اس ملک سے عمرہ کرنے والوں کا بہت بڑا قافلہ روانہ ہوا ہے. یہ سب کی درخواستیں لے کر کے گئے ہیں. درخواست لے جانے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، عمرہ کرنے والے بہت ہیں، زیارت کرنے والے بہت ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان کہ بغیر گئے ہوئے اس کی درخواست یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینے والے قبول فرمائیں. ہم تو عرضی کرنے والے ہیں، ہم گزارش کرنے والے ہیں.
ادب کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے والے اور ان کے در دولت پر دستک دینے والے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ اور وہ شعراء حضرات، آپ عجیب ہے حال ہے کہ ایسا بھی مشاعرہ ہوتا ہے کہ کلام یہاں حاضر ہے، شاعر کوئی موجود ہی نہیں، کوئی شاعر موجود ہی نہیں، کلام یہاں حاضر ہو گیا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی شاعر نمائندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا یہ مشاعرے کا ذرا مطلب ہم کو بتا دو، یہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بتا دیتا ہوں، لیکن بہرحال ادبی دنیا کے اندر جو اردو زبان و ادب سے واقف لوگ ہیں ان میں تو یہ متعارف شے ہے، یہ کوئی بڑی عام بات نہیں، یہ کوئی بڑی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہاں کی دنیا میں چونکہ اردو ادب کا ایک نئے نشو و نما کا آغاز چل رہا ہے، اور ہمارے بچے جو یہاں آ کر کے ڈچ زبان اور انگریزی زبان اور دوسری زبانوں میں ان کی لذتوں میں کھو کر کے اپنی زبان بھلا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی زبانیں یاد دلانے کے لیے مساعی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے باپ داداؤں کی زبان مل سکے۔ یہ جذبہ بھی ہے اور اس کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے انہی آقایان نعمت کا، بزرگان دین کا۔ سب سے پہلے دعائیہ انداز کی چند شعر آپ کی خدمت میں پیش ہیں، حضور والا توجہ۔ الہی دل کو میرے ذکر الا اللہ کی قوت دے، آمین۔ مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کو ذکر الا اللہ سے قوت روحانی نصیب ہو۔ الہی دل کو میرے ذکر الا اللہ کی قوت دے، تیری حمد و ثنا لکھے قلم کو وہ طہارت دے، تیری حمد و ثنا لکھے قلم کو وہ طہارت دے، تیری قدرت کے جلوے دیکھنے میں عمر کٹ جائے۔ اہل فہم ادب کے احترام کے مارے بالکل منہ بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ اظہار درود و سلام، اور اگر سمجھیں تو اس کا اظہار اپنے الفاظ سے بھی کریں، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دعا کیا ہے؟ تیرا ہو کر رہوں دنیا میں، ہم سب کی دعا ہے۔ فقیر دعا کرتا ہے صرف اپنے لیے نہیں، اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے سارے عالم اسلام کے لیے دعا کرتا ہے، سارے اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ اگر ان مصروں کو اپنی طرف سے سمجھیں تو آمین آپ بھی کہہ دیں۔ تیرا ہو کر رہوں دنیا میں، غیر اللہ سے فرصت ہو، تیرے محبوب کے روئے حسین کا میں رہوں واصف، تیرے محبوب کے روئے حسین کا میں رہوں واصف، خداوندہ لبے کوثر پڑے رہنے کی فرصت دے، خداوندہ لبے کوثر پڑے رہنے کی فرصت دے۔ اور عالم کیا ہو کہ کبھی واللیل کے سائے گھنیرے فکر پر چھائیں، کبھی واللیل کے سائے گھنیرے فکر پر چھائیں، کبھی والشمس کے جلووں میں کھونے کی سعادت دے۔ اللہم آمین۔ آمین آپ ہی کہیں تو پھر مجھے نہ کہنا پڑے، میرے دل سے تو ہے یہ آمین۔ سبحان اللہ۔ اچھا تصور میں رخ محبوب دیکھوں شاد ماں ہو کر، یا میرے پروردگار تصور میں رخ محبوب دیکھوں شاد ماں ہو کر، اب بھگو لوں دامن شب اشک سے وہ درد الفت دے، بھگو لوں دامن شب اشک سے وہ درد الفت دے۔ خداوندہ رہے جب تک کہ دم میں دم نہ مجھ کو اس سے فرصت دے، لہے جب تک کہ دم میں دم نہ مجھ کو اس سے فرصت دے۔ ملے فیضان رب اشرح لی صدری میرے سینے کو، ملے فیضان رب اشرح لی صدری میرے سینے کو، بلندی فکر کو مولا بیاں کو میرے ندرت دے۔ سپاہی بن کے مذہب کا جیوں توفیق خدمت دے،
اللہ اکبر، میں شمشیر قلم سے چاک کر دوں سینہ باطل، میں شمشیر قلم سے چاک کر دوں سینہ باطل، الہی علم دے، حکمت دے اور عزم و عظیمت دے، الہی علم دے، عظمت دے اور عزم و عظیمت دے، الہی دل کو میرے ذکر الا اللہ کی قوت دے، آمین۔ اور بات پوری ہو جائے اور آپ کی آمین بھی مل جائے تو سبحان اللہ، آج کی مجلس میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی اس مجلس سے امید ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ قلم اعدائے دین کے واسطے ہو صف شکن میرا، قلم اعدائے دین کے واسطے ہو صف شکن میرا، علی کا حوصلہ دے اور خالد کی شجاعت دے، علی کا حوصلہ دے اور خالد کی شجاعت دے، در اسلام پہ سرخم کروں اہل کلیسا کا، آمین۔ در اسلام پر سرخم کروں اہل کلیسا کا، مجھے اے قاضی الحاجات اپنی خاص نصرت دے، آمین۔ اللہ اکبر، اذان سے میری خوابیدہ دلوں کو شوق سجدہ ہو، اذان سے میری خوابیدہ دلوں کو شوق سجدہ ہو، بلالی روح کا صدقہ مجھے اے شان قدرت دے، بلالی روح کا صدقہ مجھے اے شان قدرت دے، وہ طاقت دے جہاں میں کروں اسلام کی خدمت، آمین۔ میں کروں، آپ کریں، سب کریں انشاءاللہ۔ وہ طاقت دے جہاں میں کروں اسلام کی خدمت، الہی غوث و خواجہ اور مرشد کی حمایت دے، الہی غوث و خواجہ اور مرشد کی حمایت دے۔ اس کے بعد اور بھی دعا ہے ہمارے آپ کے لیے سب کے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ بقا دے نسل کو میری تو فرزندان صالح سے، بقا دے نسل کو میری تو فرزندان صالح سے، پھر ان کو علم دے اور دین کی توفیق خدمت دے، پھر ان کو علم دے اور دین کی توفیق خدمت دے۔ کرم تیرا میرے مولا اگر دے عزت و شہرت، کرم تیرا میرے مولا اگر دے عزت و شہرت، حقیقی دولت ایمان دے پھر دنیا کی دولت دے، حقیقی دولت ایمان دے پھر دنیا کی دولت دے۔ اللہ اکبر، جو ہوں گردے موج عصیاں، نمی آئے نہ دامن پر، اللہ اکبر، جو ہوں میں گردے موج عصیاں، نمی آئے نہ دامن پر، تو پھیلے غوث اعظم یا خدا تقوی کی دولت دے، تو پھیلے غوث اعظم، تو پھیلے میرے غوث اعظم یا خدا تقوی کی دولت دے۔ آخری شعر عرض کیا ہے، گدائے بدر رسوا ہو نہ میدان قیامت میں، گدائے بدر رسوا ہو نہ میدان قیامت میں، مجھے سرکار کے صدقے الہی باغ جنت دے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو ہمارے مرشدین کرام کے صدقے، آقائے نعمت کے صدقے، سائیں سرکار کے صدقے اور ان آقاؤں کے صدقے جن کا دست مبارک ہمارے سروں پر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، مشاعرے کی بزم کا آغاز ہو چکا ہے اور اب مشاعرے کی بزم میں شعراء کرام کی طرف سے ان کا کلام پیش کرنے کے لیے کچھ حضرات کا انتخاب ہوا ہے۔ دونوں استاد ہمارے ہیں، پہلے جناب چودھری صاحب اللہ اکبر شاعر مغرب کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے دو شعر عرض کر دوں۔ زمین تو آپ کو معلوم ہی ہے، سبحان اللہ، کہ قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی سمجھ لیں اور سمجھ رہے ہیں یقیناً تو آپ ضرور داد دیں۔ شاعر لوگوں کو کچھ اور نہیں چاہیے، شاعروں کو داد چاہیے۔ اگر داد نہیں ملی تو شاعر جو ہے اپنے شعر کو سنا کر بھی بیچارہ بڑا ہی پسمردہ ہوتا ہے، اس لیے شاعر داد کے ملحق ہوتے ہیں۔ آپ یہاں اس کلام کو سنیں، اس پر غور کریں اور اللہ کے نبی کی محبت میں غرق ہو کر جن شاعروں نے کچھ لکھا ہے ان کو یہ چیزیں نظر آ جائیں، وہ قبول کر لیں اور پتہ چلے ہمیں انہیں قبول کروانا تو بعد میں ہے،
یہاں سے اٹھ کر، یہاں سے اٹھا کر، یہاں سے بنا کر، یہاں سے سجا کر، یہاں سے سنوار کر حضور کی بارگاہ معلیٰ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، اور گنبد خضرا کے سرکار قبول کر لیں تو ہر جگہ قبول ہے انشاءاللہ۔ ہم دنیا والوں سے قبولیت کے لیے ہم التجا نہیں کرتے، لیکن ہاں دعا چاہنا، اپنے بزرگوں سے یہ کہنا بھائی دعا کر دو، یہ کبھی عیب نہیں ہے نا۔ بھائیوں سے کہنا بھائی ہمارے لیے دعا کرو، ہم کہیں نہ کہیں، ارے زندگی میں لوگ دعا کریں یا نہ کریں، مرنے کے بعد تو سبھی دعا کرتے ہیں یار، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ بغیر کہے دعا کرنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، ابھی دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا پھول جھڑتے ہیں میرا پیارا تکلم جو کرے، پھول جھڑتے ہیں میرا پیارا تکلم جو کرے، جملے جملے میں معانی کا جہاں ہوتا ہے، جملے جملے میں معانی کا جہاں ہوتا ہے۔ اور شان کیا ہے میرے آقا اور میرے ممدوح کی؟ بول انمول۔ غور کیجیے گا، بول انمول جو فرمودہ ہے موتی کی لڑی۔ شاعری میں یہی تو ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے۔ شاعری میں یہی تو ہے کہ ایک ایک نقطے پر اور شعر کے ایک ایک حصے پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ بول انمول جو موجودہ ہے اور جو بول انمول جو فرمودہ ہے موتی کی لڑی۔ ارے عام انسان میں یہ اعجاز کہاں ہوتا ہے؟ عام انسان میں یہ اعجاز کہاں ہوتا ہے؟ کم ہے خوش بخت جو پاتے ہیں مراد منزل، کم ہے خوش بخت جو پاتے ہیں مراد منزل، قافلہ روز ہی سجتا ہے رواں ہوتا ہے، قافلہ روز ہی سجتا ہے رواں ہوتا ہے۔ اور جس پہ اللہ کے ولیوں کی نظر ہوتی نہیں، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، مشائخ عظام کے ماننے والے ہیں۔ افسوس اور صد افسوس کہ ایک دور تک ہولین اہل سنت و جماعت والے مسلمانوں کا ملک کہا جاتا تھا، لیکن آج افسوس کہ یہاں ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہماری سنیت، ہمارے عقائد اہل سنت کو سپوتاز کرنے والی بعض مفسد تنظیمیں جنہوں نے دنیا کے اندر بزرگوں کی توہین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، مصر اور دوسرے مقامات پر، شام کے اندر اولیاء اللہ کے مزارات کو کھودنے اور ڈھانے اور ان سے جنازوں کو نکال کر ان کی توہین کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ ہم ان سے بری ہیں، وہ ہم سے بری ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے، بزرگان دین کے ماننے والے اسی قدیم طریقے پر قائم ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، آقا اور مولا کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آگے آگے ہوتا الحمدللہ قرون اولیٰ سے آج تک قائم و دائم، جسے سنی کہا جاتا ہے، مسلمان اہل جنت۔ نہ ہم قبروں کو اٹھانے والے ہیں اور نہ بزرگوں کی توہین کرنے والے ہیں۔ ارے ہم تو ہندوستان والے ہیں تو یا خواجہ کہہ کے اٹھتے ہیں، پاکستان والے ہیں تو یا داتا کہہ کے اٹھتے ہیں۔ ہم تو بزرگوں سے منسلک ہیں، ہم تو اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ عقیدہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا۔ اس لیے نہیں کہ آباء و اجداد سے ملا ہے اس لیے صحیح ہے، اس لیے صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کا یہی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا یہی عقیدہ الحمدللہ۔ میں نے عرض کیا کم ہے خوش بخت جو پاتے ہیں مراد منزل۔ ہمارے جلسے، ہمارے مشاعرے، ہماری نعت خوانی کا مقصد شو بزنس نہیں ہے، ہمارا کام ہے عقیدہ اسلام کو سچے انداز میں پیش کرنا، سامعین تک، آنے والوں تک، جہاں جہاں تک آڈینس ہیں ان تک قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پیارے پیرائے میں، اشعار کے دھارے میں اس طریقے سے ان کے ذہن میں اتارا جائے۔ اصل چیز تبلیغ اسلام ہے، اصل چیز دعوت اسلامی ہے، اور وہ جس انداز سے ہو، جہاں جہاں سے جو کام ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس سلسلے کا وہ شعر جو میں نے عرض کیا کہ کم ہے خوش بخت جو پاتے ہیں مراد منزل، قافلہ روز ہی سجتا ہے رواں ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے قافلے سجانا، قافلے روانہ کرنا، رسول اللہ کے جھنڈے اٹھانا اور ان کی محبت کے گیت گانا۔ اب ان میں سے کامیاب کتنے ہوتے ہیں اللہ کا کرم جانے، رسول اللہ کی مہربانیاں جانے۔
کم ہیں خوش بخت جو پاتے ہیں مراد منزل، قافلہ روز ہی سجتا ہے رواں ہوتا ہے جس پہ اللہ کے ولیوں کی نظر ہوتی نہیں۔ غور کرو، جس پہ اللہ کے ولیوں کی نظر ہوتی نہیں، باغ وہ جلد ہی آغوش خزاں ہوتا ہے۔ اب